نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعد الله الحسنى وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام بغیر کسی وقفے کے آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین، مکرم ترین، معزز ترین وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی ہونے کا شرف ملا۔ دنیا کا کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی زاہد، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال ادنا سے ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک چرواہے سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دعوت اسلام دی، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابھی آپ کے ساتھ مجاہدین میں شامل ہو جاؤں اور آپ جس جہاد کے لیے جا رہے ہیں میں اس میں شرکت کروں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ یہ بکریاں میری اپنی نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تیرا مالک کہاں رہتا ہے؟ اس نے دور ایک قلعے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بلند چوٹی پر جو بہت
عالیشان عمارت نظر آ رہی ہے یہ میرے مالک کی ہے اور وہ غیر مسلم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم ساری بکریاں اکٹھی کرو اور انہیں مالک کے دروازے پر لے جاؤ، اور تمام بکریاں ہانک کر دروازے کے اندر کر کے واپس آ جاؤ۔ اس صحابی نے ایسا ہی کیا۔ جب تمام بکریاں قلعے میں داخل ہو گئیں تو اس نے قلعے کا دروازہ بند کیا اور اسی حالت میں آ کر مجاہدین کے ساتھ شریک ہو گیا۔ میدان جہاد میں پہنچے، حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے سب سے پہلے میدان میں اترنے کی اجازت اسی نے مانگی۔ لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، نہ نماز پڑھی ایک بھی، نہ کبھی کوئی صدقہ دیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ خیرات دی، اور نہ ان کاموں کا اسے موقع میسر آیا۔ بس کلمہ پڑھا، شرکائے جہاد کے ساتھ شریک ہوا، میدان میں پہنچا اور شہید ہو گیا۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے، ایک ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں کہ یہ جو صحابی ہے کوئی غوث بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالی عز و جل نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور کسی صحابی کے بارے میں غلط رائے رکھنا قرآن کے حکم کا انکار ہے۔ اللہ تعالی عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں کُلًا وعد اللہ الحسنی۔ کل کا جو لفظ ہے یہ اپنی تمام جزیات کو شامل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ لہذا کسی بھی صحابی کے بارے میں سوء ادب رکھنا، ادب کے خلاف نظریات رکھنا قرآن کے حکم کا انکار ہے۔ اور اللہ عز و جل قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ محبوب کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لہذا زہد کے لحاظ سے، قرب مصطفیٰ کے لحاظ سے حضور کی بارگاہ میں جو مقامات ہیں ان میں تفاوت ضرور ہے، لیکن صحابہ تمام کے تمام جنتی ہیں، تمام صحابیات جنتی ہیں، اور کسی بھی صحابی یا صحابیات میں کسی ایک شخصیت کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر سوء ادب کا رکھنا یہ اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی بات ہے۔ صحابہ کے درجات میں محدثین نے کچھ اس طرح سے ترتیب دی ہے کہ صحابہ میں بیت رضوان والے جن کا ذکر قرآن کریم سورہ محمد کے اندر موجود ہے پارہ نمبر 26 میں، جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کی بیعت کی جس کو بیت رضوان کہتے ہیں، ان کی تعداد ہے 1400 صحابہ۔ یہ باقی صحابہ سے افضل ہیں۔
بیت رضوان والے، پھر ان میں وہ افضل ہیں جو عہد میں شریک ہوئے، پھر ان میں وہ افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، پھر ان میں وہ افضل ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر عشرہ مبشرہ میں وہ صحابہ افضل ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اثنین کریمین سمیت، چاروں حضور کے یار اور اثنین کریمین دونوں ڈال کر، یہ پھر افضل ہیں۔ پھر ان سب میں افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر باقی تمام صحابہ ان سے درجات میں نیچے ہیں۔ محدثین نے صحابہ کے درجات میں یہ ترتیب بیان فرمائی ہے۔ اب صحابہ کے متعلق کسی بھی صورت میں اپنے نظریات میں کبھی بھی کج روی نہیں لانی چاہیے۔ میرے آقا نے بار بار فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو الا خبردار رہنا، الا خبردار رہنا، الا خبردار رہنا، اصحابی اصحابی اصحابی، 3 مرتبہ الا فرمایا اور 3 ہی مرتبہ اصحاب فرمایا۔ کہ مطلب کیا تھا کہ خبردار جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں اپنا نظریات غلط مت رکھنا۔ تمام صحابہ افضل ہیں، امت کے رہبر ہیں، امت کے رہنما ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کی فہرست میں ایک شخصیت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ہند بنت عقبہ بن ربیعہ، یہ مکہ کی ایک خاتون ہے۔ اس کی شادی ہوئی فاقہ بن مغیرہ سے۔ فاقہ بن مغیرہ صاحب ثروت تھا۔ اس نے مکہ میں ایک بیت الضیافت بنایا ہوا تھا، مہمان نوازی کا گھر، اور مہمان نوازی کے اس گھر کے اصول یہ تھے کہ اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، کسی کے لیے روک ٹوک نہیں تھی، جو جب چاہے جس وقت چاہے یہاں آ کر ٹھہر سکتا تھا، اسے وقت پر کھانا اور ہر چیز ملا کرتی تھی۔ یہ فاقہ نے بنایا ہوا تھا بیت الضیافت۔ ایک دن فاقہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ بیت الضیافت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اسے کوئی کام پڑ گیا اور وہ نکل کر باہر چلا گیا۔ دستور کے مطابق ایک شخص اس کے بیت الضیافت میں آیا، اس مہمان خانے میں آیا، اور یہ وہ شخص کوئی عجیب نہیں تھا، کوئی مسافر نہیں تھا، مکہ کا رہنے والا تھا اور اکثر بیت الضیافت میں آیا جایا کرتا تھا۔ وہ دروازے پر پہنچا، دروازے سے داخل ہوا تو اس نے دیکھا اندر ایک اکیلی خاتون بیٹھی ہے۔ وہ فوراً باہر نکل گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن جب وہ پلٹ کر جا رہا تھا تو اس کی ملاقات فاقہ سے ہو گئی، اور فاقہ نے اسے اپنے مہمان خانے سے نکلتا ہوا دیکھ لیا۔ وہ واپس آیا، اپنی بیوی ہند سے کہنے لگا، یہ کون شخص ہے جو تیرے پاس سے ہو کر گیا؟ اس نے کہا، میں اپنے بتوں کی قسم اٹھاتی ہوں، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ اور سمت تھا، اور یہ دروازے سے داخل ہوا اور اس نے خاتون کو دیکھا اور یہ پلٹ کر چلا گیا۔
اب ہند نے اس کو نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا میں لات و عزا کی قسم اٹھاتی ہوں، مجھے بے شک اپنے ان معبودوں کے پاس لے چلو، میں ان کے سامنے قسم اٹھاؤں گی کہ میں نے نہیں دیکھا کون شخص آیا۔ بہرحال ان دونوں میں اس بات پر بحث و مباحثہ ہوا اور نوبت جھگڑے تک پہنچ گئی۔ فاقہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اب اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا۔ فاقہ تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، لیکن یہ خبر مکہ میں پھیل گئی اور پھیلتی پھیلتی فاقہ کے ہند کے ماں باپ تک بھی پہنچ گئی۔ ایک دن ہند کے باپ نے، جس کا نام عقبہ تھا، اپنی بیٹی کو پکڑا اور گھر سے باہر ایک سائڈ پر لے گیا۔ کہا میں نے تیرے بارے میں یہ سنا ہے کہ تم بیت الضیافت میں بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی تیرا آشنا تیرے پاس آیا، اور اس بات کو فاقہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور یہ بات مکہ میں پھیلی ہوئی ہے، سچ کیا ہے مجھے صحیح صحیح بتا دو، اگر تو سچ ہے تو میں پھر اس کا اس اعتبار سے سامنا کروں، اور اگر جھوٹ ہے تو پھر میں اس اعتبار سے کروں۔ ہند نے کہا کہ یہ الزام ہے اور یہ جھوٹ ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے پھر یمن میں ایک بہت بڑا کاہن اور راہب رہتا ہے، ہم چلتے ہیں اس کے پاس، وہ صرف انسان کا چہرہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس نے جرم کیا یا نہیں۔ ہند نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلو چلتے ہیں۔ ہند کے باپ نے فاقہ کو پیغام بھیجا کہ تم بھی آؤ اور اپنے خاندان کے لوگ ساتھ لے کر آؤ، اور یمن کے راہب کے پاس چلتے ہیں، جو الزام تم نے میری بیٹی پر لگایا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہند نے اپنی سہیلیاں گٹھی کی اور فاقہ نے اپنے خاندان کے لوگ لیے، اور یہ قافلہ یمن کو چل پڑا۔ جب یمن قریب آیا تو ہند کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹی کو پسینہ آ رہا ہے اور اس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ابھی بھی موقع ہے، سچ بتا دو، اب یمن قریب آ گیا، ایسا نہ ہو کہ سر عام تمہارے گناہ کا پردہ کھل جائے، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو بتا دو۔ کہا نہیں گناہ تو نہیں کیا۔ کہا پھر ڈر کس بات کی؟ کہا ڈر اس بات کا ہے کہ جس کے پاس چلے ہیں وہ ہم جیسا ہی انسان ہے، اس کے قیافے کبھی سچے ہوتے ہیں اور کبھی جھوٹے، مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اس کا قیافہ جھوٹ نکلا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ ہند کے باپ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں پہلے ایک کام کروں گا اور اس کام کا سوال پہلے اس سے کروں گا، اگر وہ سوال صحیح آیا جواب تو پھر اگلا سوال کریں گے۔ اس نے وہ کام کر لیا۔ یمن میں راہب کے پاس پہنچے تو راہب نے دیکھا کہ اہل مکہ آئے ہیں اور مکہ کے سردار آئے ہیں۔ اس نے ان کا بڑا اعزاز کیا، بڑا پرتکلف کھانا دیا۔ اس کے بعد ہند کے باپ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے، لیکن یہ بتانے سے پہلے راستے میں نے ایک کام کیا ہے، پہلے وہ بتاؤ وہ میں نے کیا کیا، پہلے وہ کام بتاؤ کہ میں نے وہ کیا کیا ہے راستے میں۔ راہب نے صحیح صحیح بتا دیا کہ تم نے راستے میں یہ کام کیا ہے۔ اب جب سوال کا جواب درست آ گیا تو اس نے کہا اب یہ ہے فاقہ اور یہ ہے میری بیٹی ہند۔ فاقہ میری بیٹی کے بارے میں زنا کا الزام لگا رہا ہے اور تم بتاؤ
کہ کیا میری بیٹی کا قصور ہے، اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ میری بیٹی کون سی ہے۔ فاقہ ہند اپنی سہیلیاں بھی ساتھ لے کر گئی تھی، دونوں اطراف اس نے اپنی سہیلیوں کو بٹھایا اور ہند درمیان میں بیٹھی۔ اب راہب اٹھا، اس نے ایک عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کھڑی ہو جاؤ، چھوڑ دیا۔ دوسری کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا سائڈ پر ہو جاؤ۔ رکھتے رکھتے گیا، جب ہند پر پہنچا تو اسے کہا کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہوئی۔ کہا میں اپنی کتابوں کی قسم اٹھاتا ہوں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ہند تم ہو۔ اس نے خواتین سے پہچان لیا اس راہب نے۔ اب جب راہب نے یہ بات کہی تو فاقہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، لیکن ہند نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا تو نے میرے اوپر اعتبار نہیں کیا، اب میں ایک لمحے کے لیے بھی تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ چنانچہ ہند نے فاقہ سے طلاق لے لی، اور طلاق کے بعد پھر ہند نے نکاح کیا ابو سفیان کے ساتھ۔ پھر ابو سفیان کے ہاں اللہ نے جو بیٹا دیا اس کا نام رکھا گیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے صحابی بھی ٹھہرے اور کاتب وحی بھی ٹھہرے۔ یہ باپ بیٹا دونوں، ابو سفیان بھی اور حضرت امیر معاویہ بھی، فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ شروع میں یہ مؤلفۃ القلوب میں تھے۔ مؤلفۃ القلوب ان اشخاص کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے مسلمان چندہ گٹھا کر کے ان کی مدد کرتے تھے، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کے حالات کی وجہ سے، تاکہ اس ذریعے سے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو اور اس ہمدردی کی بنیاد پر یہ لوگ کلمہ پڑھ جائیں۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن یہ مؤلفۃ القلوب میں تھے، اور بعد میں پھر یہ پکے مسلمان ہو گئے، باپ بیٹا دونوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے شام کی طرف ایک لشکر بھیجا جس کی قیادت دی گئی یزید بن ابی سفیان کو، جو حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے بڑے۔ ان کو قیادت دے کر ایک لشکر بھیجا۔ انہوں نے شام کا علاقہ دمشق فتح کیا، اور وہیں دمشق میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا۔ آپ کے دور میں آپ گورنر رہے، پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو یہی دمشق کے گورنر رہے، لیکن حضرت عمر کے دور میں سارا شام فتح ہو گیا۔ پھر ان کا حدود اربع بڑھا کر انہیں پورے ملک شام کا گورنر لگا دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو یہی شام کے گورنر رہے۔ پھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو پھر بھی یہی گورنر شام رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے متعلق کئی دعائیں ارشاد فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے، کہ یہ خود بھی ہدایت پر رہے،
اور آگے یہ ہدایت بانٹے بھی۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا دے، اور پھر اللہ نے ان کو یہ دو علم وافر عطا کیے تھے۔ طبعاً یہ انتہائی حلیم الطبع تھے، کبھی ان کی ذات میں غصہ نہیں آتا تھا، بڑے سے بڑا بدتمیز انسان شخص بھی ان کے سامنے اگر گستاخی کا مظاہرہ کرتا تو اس کو فرماتے، بڑے نرم لہجے میں جواب دیتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا امیر معاویہ سیدھے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا اگر نہیں ہوگے تو ہم سیدھا کریں گے۔ فرمایا کس طرح؟ کہا ڈنڈے مار کر۔ تو مسکرا کر فرمایا جب تم ڈنڈے مارو گے میں سیدھا ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر کوئی غصہ نہیں کیا، انتہائی حلیم الطبع تھے، زیرک بہت تھے، معاملہ فہم بہت تھے، بات کی گہرائی تک رسائی رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قد، ان کی خوبصورتی اور ان کی شخصیت کی بنیاد پر کہتے تھے یہ کسریٰ کا شہزادہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ لمبا قد تھا، رنگ کے بہت گورے تھے اور شخصیت بڑی باروب تھی۔ قد ان کا لمبا تھا اور شخصیت میں بڑا رعب تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے لوگ کسریٰ کے بادشاہوں کی باتیں کرتے ہیں اور عرب کا کسریٰ معاویہ ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ آپ کا ذکر کسی نے سوء ادب سے کیا تو فرمایا خبردار معاویہ کو برا مت کہنا۔ کیوں؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آقا کریم نے فرمایا معاویہ جب دنیا سے اٹھ جائے گا پھر میری امت کے سر جسموں سے جدا ہونے شروع ہو جائیں گے، یعنی مسلمان پھر آپس میں جنگ و جدال میں لگ جائیں گے اور پھر اتنی جنگیں ہوں گی کہ مسلمان پہ در پہ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں شہید ہوتے جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ خبردار حضرت امیر معاویہ کو برا بلا مت کوئی کہے، سوء ادب مت کوئی کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کلم وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ کا نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بزرگوں کی جو ظاہراً ہمیں خطائیں لگتی ہیں، ہمارا حق نہیں پہنچتا ان پر تبصرے کا، یہ یاد رکھنا۔ باپ کو اگر بیٹا برا کہنا شروع کر دے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ اس بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر بیٹا اپنے ہی باپ کو برا کہنا شروع کر دے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ کیا کوئی بچہ اپنے باپ کو کہے گا کہ تو کفر کے قریب آ گیا، حالانکہ وہ بے نمازی ہے اور حدیث کے عین مطابق ہے؟ لیکن کوئی جرت نہیں کرتا، کوئی یہ ہمت نہیں کرتا کہ اپنے باپ کو یہ لفظ کہے۔ کسی کے اندر یہ جسارت نہیں ہے۔ کسی کا باپ سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو کہے کہ تو رسول اللہ کا دشمن ہے، کیا کہے گا؟ کوئی ہرگز نہیں کہے گا۔ اور اگر کسی نے کہا بھی تو باپ کہے گا تیری جرأت، انگلی تھام کر میں تجھے چلنا سکھاؤں اور آج تو میرے سامنے بولنا شروع کر دے۔ جن بتوں کو ہم نے تراشا تھا اپنے ہاتھوں سے، زبان ملی تو وہ ہم پر برس پڑے، پھر یہی کہے گا نا باپ یہی کہے گا نا۔ تو یارو جب ہم اپنے باپ کے بارے میں غلطیوں کے باوجود تبصرہ کرنے کا حق نہیں رکھتے تو پھر رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق ہم تبصرہ کیوں کرتے؟ ہماری کیا جرأت ہے؟
ہماری کیا ہمت ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے والے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے محبوب کے سارے غلاموں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، جب اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، پھر ہم ان کی ظاہری باتوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں اپنی آراء قائم نہیں کر سکتے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا الا اصحابی الا اصحابی الا اصحابی، 3 مرتبہ فرمایا خبردار خبردار خبردار، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے احتیاط کو سوچ لینا، میرے آقا نے منع فرمایا۔ تو لہٰذا صحابہ کے متعلق زبان درازی کرنا، صحابہ کے متعلق سوء ادب کے لفظ استعمال کرنا، یہ سخت ترین گناہ ہے اور گناہ کبائر میں سے ہے، اور اگر کوئی انسان اس سے آگے بڑھتا ہے تو یہ اندیشہ ہے کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے ہی نکل جائے، اس لیے یہ احتیاط برتا کرے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 برس گورنر شام رہے اور پھر 20 برس مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ رہے، 40 برس اقتدار میں رہے۔ اتنا لمبا اقتدار ان کے علاوہ حضور کے کسی صحابی کے نصیب میں نہیں آیا، اور حضرت امیر معاویہ ببانگ دوہل کہا کرتے تھے میں جتنی دیر تک خلیفہ نہ بن جاؤں، امیر المومنین نہ بن جاؤں، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں نے خود رسول اللہ سے سنا، حضور کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ جب اللہ تجھے مسند اقتدار تک پہنچا دے گا تو پھر میری امت کے ساتھ نرم معاملات کرنا۔ کہا مجھے حضور کے فرمان پر یقین تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب میں مسلمانوں کی مسند خلافت کو سنبھالوں گا، اس لیے اتنی دیر تک مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 77 ہجری میں 77 برس کی عمر میں 60 ہجری میں ماہ رجب جو جا رہا ہے، اسی رجب المرجب کی 21 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ رجب کا مہینہ 21 رجب سن 60 ہجری 77 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ اب کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر اپنے آپ کو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا محب ثابت کرنے کے لیے جشن منایا، جو آہستہ آہستہ چل کر ہمارے درمیان ختم کنڈے سے مشہور ہو گیا۔ پھر اس میں قیدیں لگائی گئی، کیا نماز فجر سے پہلے حلوہ پوری ہونی چاہیے، پھر اندھیرے ختم دلوانا چاہیے، پھر یہ ختم گھروں میں سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے تقسیم کر دینا چاہیے۔ کسی بھی حدیث میں حتمات ایصال ثواب پر یہ پابندیاں نہیں ہیں، صرف اس ختم کنڈے میں کیوں ہے؟ یہ وہ سازش ہے جو حضور کے صحابی کے ساتھ کھیلی گئی۔ یوم وصال حضرت امیر معاویہ پر یہ یاد رکھیں، اور اس کا شکار ہم سبھی لوگ ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا اگر مقصد ہے تو وہ تو بغیر شرائط کے جائز ہے، اس میں شرائط کیوں رکھی گئی؟ شرائط بتا رہی ہیں کہ پیچھے کوئی چور بیٹھا ہے، شرائط بتا رہی ہیں کہ پیچھے کوئی عقیدہ بد بیٹھا ہے، شرائط بتا رہی ہیں کہ پیچھے کسی چور نے نقب زنی کی ہے۔
دن دہاڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال مناؤ، دن دہاڑے آپ کا عرس پاک مناؤ، دن دہاڑے آپ کو ایصال ثواب کرو، دن دہاڑے رسول اللہ کے صحابی کے لیے دعا مانگو۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کے لیے بخشش اور درجات کی بلندی کی دعا مانگتا ہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو میرے صحابہ کے لیے بخشش کی اور درجات کی بلندی کی دعائیں مانگتا ہے میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو بغیر شرائط کے، اندھیرے کی کوئی شرط نہیں ہے، کنڈے کی کوئی شرط نہیں ہے، حلوہ پوری کی کوئی شرط نہیں ہے، جس کی چیز کی آپ کو توفیق ہے، لیکن وہ علل اعلان کیجئے، چھپ چھپا کر مت کیجئے، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں اور چھپ کر کام کرنا یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے۔ ہم علل اعلان کرتے ہیں، یہ اندروں کی کوئی شرطیں نہیں ہیں۔ یوم وصال ہے حضرت امیر معاویہ کا رجب میں 21 رجب کو، لیکن آپ دن دہاڑے ان کا عرس پاک منائیے۔ رسول اللہ کے یہ سچے صحابی تھے، حضور نے انہیں کئی دعائیں دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قاطب رہے ہیں اور صحابہ کرام ان کا احترام کرتے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔